کیا سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ اکبر نے کیا کہا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بھائی آپ عقل سے پوچھیں، آپ عقل والے بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ عقل مند ہیں، آپ کبھی جب بستر پر آرام کریں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا ساری رات جاگ کر یہ سوچیں اور عقل سے پوچھیں کہ تو ہمیں ساری دنیا کی چیزیں بتاتی ہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک کا ادراک دیتی ہے، سمجھاتی ہے، یہ کون ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ کرم ہے۔ سب کچھ ہمیں سمجھاتی ہے۔ بھائی تو اپنے متعلق بھی تو سمجھا کہ تو ہے کیا، اپنی حقیقت کا بھی ہمیں ادراک دے، ہمیں سمجھا کہ تو ہے کیا۔ سوچیں، آپ رات بھر سوچیں، عمر بھر سوچتے رہیں۔ میں بھی پوچھتا رہا عقل سے، بڑا پوچھا میں نے عقل سے کہ تو ہے کیا۔ سوچ سوچ کے بھئی تو گیس ہے، ٹھوس کوئی چیز ہے، کوئی قوت ہے، کوئی قوت نامیہ ہے، بڑھتی ہے گھٹتی ہے، غیر محسوس قوت ہے، خون کا نام ہے، گردش کا نام ہے خون، مساریق میں جو دماغ کے اندر جو وہ چھوٹے چھوٹے دماغ دیکھیں نا، مغز کبھی مغز جو ہوتا ہے اس کے اندر کالے کالے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں حکماء میں عربی میں اس کو مساریق کہتے ہیں۔ ان میں اللہ نے مختلف خانے بنائے ہوئے ہیں قدرت نے، حافظے کے، ادراک کے، قوت مدرکہ جو سمجھتی ہے سمجھاتی ہے، تمام کائنات کا، کائنات جسم کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ کو کانٹا کہیں چبھے گا تو عقل آپ کو بتائے گی، دماغ بتائے گا کہ یہاں آپ کو کانٹا چبھا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عقل معوف ہو جائے، بے ہوش ہو جائے انسان، تو آپ اس کا عضو بھی کاٹ لیں تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ عقل احساس دلاتی ہے، مدرک جو ہے وہ عقل ہے۔ اللہ نے اس کو فؤاد سے تعبیر کیا ہے قرآن میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا۔ تو فؤاد جو ہے وہ یہی عقل ہے، اس سے سوال ہوگا کہ جو چیز کو سمجھتی ہے اور پھر سمجھاتی ہے۔ تو عقل سے ہم نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو دنیا کے متعلق تو ہر چیز کے متعلق بتا سکتی ہوں جتنا اللہ نے مجھ میں سمجھنے اور سمجھانے کی استعداد رکھی ہے، لیکن اپنے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتی کہ میں کیا ہوں۔ انسان کی حقیقت اور دانائی اور اس کے اترانے پر آپ غور کریں کہ جس عقل پر وہ اتنا اترا رہا ہے اس کے پاس اپنا عقل نہیں ہے، اپنی چیز کا، اپنی ذات کا ادراک نہیں ہے کہ میں ہوں کیا۔ وہ اترا رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، لیکن جس مادے پر، جس چیز پر اترا رہا ہے وہ اپنی حقیقت نہیں سمجھا سکتی اس کو۔ یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے، کاتب تقدیر نے یہ نہیں سمجھایا، عقل کو یہ اجازت نہیں دی کہ تم بتاؤ کہ میں کیا ہوں، ہاں یہ بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب کچھ بتاؤ، لیکن اپنی حقیقت نہیں۔ تو میں نے ایک مصرع کہا تھا حضور رسالت مآب کے لیے کہ کیا سمجھ پائے اسے جو کہ ہے مافوق عقول، جو عقلوں سے ورا ہے، جس کی ذات عقلوں سے ورا ہے، یہ عقل بیچاری یہ تو اپنی حقیقت سے بھی ناواقف ہے، یہ عقل سے جو ماورا ذات ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا سکتی ہے۔
یہ مقام محمدیہ کے لیے جو لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں نا، چھوٹے درجے کی نیچے باتیں، یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ وہ بیچارے بھی سچے ہیں، ان کی عقل اپنے ذات کو بھی نہیں سمجھا سکتی کہ میں کیا ہوں، تو جو مافوق عقول ذات ہے اس کے متعلق وہ کیا بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، عالیہ گولہ شیر۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو عقل مندوں کا ہے۔ تو علامہ نے، میں یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، میں نے ایک سوال پیدا کیا، شعر تو سب پڑھتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ شعر ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو علامہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ظاہری عقل ہے نا، علماء ظاہر کی، ظاہری انسان جو ہے، جو ظاہری عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اور مالک الملک کی قدرت جو ہے، جو عقل کو پیدا کرنے والی ہے اور جو اشیاء کے خواص کو تبدیل کر سکتی ہے، میں نے کیا فکرہ کہا، اشیاء کے خواص کو تبدیل کر سکتی ہے، جو اشیاء کے خواص کو بناتی ہے اور اس کے بعد اس کے مزاج کو بدل سکتی ہے، قادر ہے۔ کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے کہ نہیں؟ بولے، جلاتی ہے، اس کا خاصہ ہے جلانا، آگ جلاتی ہے۔ اور یہ جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ مالک نے، جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ اب میں نے کہا، ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ وہ خاصیت کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور تبدیل کرنے والا بھی ہے، بدلا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ آواز دی، فرمایا اسی آگ کو، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میں نے تیری خاصیت میں جلانا رکھا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آج میرے ابراہیم پر تو گلزار بن جا۔ خاصیت بدل گئی، خاصیت بدل گئی، باہر سے آگ نظر آتی رہی اور اندر گلزار تھا۔ جو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابراہیم جل رہا ہے، لیکن جو باطن کے دیکھنے والے ہیں، جو اللہ کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، جو اس نور سے دیکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم کے لیے یہ گل و گلزار ہے۔ تو وہ جو عشق نے بے خطر کود پڑا، وہ عقل انبیاء میں وہ عقل ہے، یا ابراہیم علیہ السلام میں اور حضور سید الانبیاء میں وہ عقول ہیں، عقول انبیاء کیا ہیں کہ وہ عشق الہی میں ڈوبی ہوئی عقلیں، عشق الہی میں ڈوبی ہوئی عقلیں۔ کیا مطلب کہ عقل ظاہری اعتبار سے اگر ایک عالی سے عالی عقل مند آپ دنیا کا کسی نبی کے سامنے لے آئیں تو وہ ظاہری عقل کے اعتبار سے انتہائی پست ہوگا نبی کے سامنے۔ لیکن عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ توکل، راضی برضائے الہی ہونا، یہ جذبہ جو ہے یہ نبی میں ہے، اور اسی کو عشق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ اسباب کو نبی چھوڑ دیتا ہے عقل کی انتہا پر پہنچ کر، اس کے باوجود وہ جب حکم ہوتا ہے تو چھلانگ لگا دی انہیں پتا تھا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جس نے میرے اندر یہ